السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے پاس محنت کے سوا کچھ اور نہیں، یکسو و لگن کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہو مقام تیرا، یہ نہیں تو پھر یاد رکھ رونے کے سوا کچھ اور نہیں۔ معلم طلبہ عزیز، تراش 06 چینل میں پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ معروضی سوالوں کے سلسلے سے یہ تیسرا ویڈیو پیش خدمت ہے۔ دوستو، اس معروضی سوالوں و جوابات سے متعلق پہلے کے دو اہم ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں، اور تمام سوالوں کو باریکی سے دیکھیں اور پڑھیں اور ساتھ ہی یاد بھی کرتے چلیں۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کو ممتحن کبھی کبھی گھما پھرا کر کئی طریقے سے پوچھ لیتا ہے، اس لیے ممتحن سے پہلے آپ خود بھی ایک سوال کو ہر ممکنہ طریقے سے گھما کر دیکھیں کہ شاید یہ اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں معروضی یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کے سوالوں کا سلسلہ۔ تو دوستو، معروضی سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ تیسری ویڈیو۔ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا منٹو کا افسانہ ہے؟ کالو بھنگی، ٹوبا ٹیک سنگھ، آنندی لحاف۔ تو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ تو اس کا جواب ہے پریم چند۔ نشہ کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ ہے۔ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا؟ تو سوز وطن ضبط کر لیا گیا تھا۔ گرم کوٹ کے خالق کا کیا نام ہے؟ یعنی گرم کوٹ کس نے لکھا تھا؟ تو یہ بیدی نے لکھا تھا، راجندر سنگھ بیدی نے۔ انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ہم وحشی ہیں کس کا افسانہ ہے؟ یہ کرشن چند کا افسانہ ہے۔ سیاہ حاشیے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ منٹو کا ہے، سعادت حسین منٹو۔ کالی شلوار کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب اے ہے، سعادت حسین منٹو۔ ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے کس کتاب میں شامل ہیں؟ انگارے میں شامل ہیں۔ تجریدی افسانہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد ABCD میں سے یہ ڈی جواب ہے، جو کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ ناول، ڈرامہ، غزل، افسانہ؟ تو اس کا جواب بی ہے، افسانے کا مجموعہ ہے۔ سپاٹ کردار کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ڈی ہے، جس کے عمل میں کوئی دلکشی نہ ہو۔ منٹو کا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس واقعہ سے متعلق ہے؟ یعنی اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ تو یہ تقسیم ہند سے متعلق ہے۔ کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کیا گیا تھا؟ تو انگارے یہ ضبط کیا گیا تھا۔ کرشن چند کے افسانوں میں کس شہر کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے؟ تو بامبے شہر کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے۔ آخری تحفہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ پریم چند کا مجموعہ ہے، یعنی پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنایا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ پریم چند کی کہانی کے کس مجموعے پر انگریزوں نے پابندی لگائی تھی؟ پریم چند کی کہانی کے کس مجموعے پر انگریزوں نے پابندی لگائی تھی؟ غبن، پریم پچیسی، بازار حسن، سوز وطن؟ تو اس کا جواب بی ہے، سوز وطن پر پابندی لگائی تھی۔ پنجاب کے دیہاتوں کی تصویر کس افسانہ نگار کے افسانوں میں ملتی ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں ملتا ہے۔ نگارستان اور بہارستان کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ یہ نیاز فتح پوری۔ پریم چند کے اس افسانے کا کیا نام ہے جو 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل ہے؟ کفن۔
3.5 آنے کس ترقی پسند افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ تو جواب ہے منٹو، یعنی سعادت حسین منٹو۔ پریم چند کی زندگی میں چھپنے والا ان کا آخری افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو زاد راہ۔ سعادت حسین منٹو کے کس افسانہ پر مقدمہ چلا؟ ٹھنڈا گوشت۔ وہ کون سا افسانہ ہے جس میں مرکزی کردار کی حیثیت ایک شہر کو حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے آنندی۔ کس افسانہ نگار نے طوائفوں سے متاثر ہو کر بہت سارے افسانے لکھے؟ سعادت حسین منٹو۔ کس ترقی پسند ناقد نے ابتدا میں بہترین افسانے تخلیق کیے؟ اختر حسین رائے پوری نے۔ کس کے افسانے میں جنس کا خیال بہت کھل کر ملتا ہے؟ تو یہ سعادت حسین منٹو کے افسانے میں جنسیات کے خیالات کھل کر ملتے ہیں۔ اردو کے مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ 20ویں صدی میں۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانوی مزاج کیسا تھا؟ رومانی۔ نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش کس افسانہ نگار کے نقش قدم پر چلے؟ سجاد حیدر یلدرم کے نقش قدم پر چلے۔ تجریدی افسانہ بے نیاز ہوتا ہے کہانی سے۔ کرشن چند کا افسانہ ہم وحشی ہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے فسادات۔ کہانی کے 5 رنگ کس کی تصنیف ہے؟ شمیم حنفی کی۔ پریم چندی تخلیق زیور کا ڈبہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانے سے ہے۔ مثنوی کا فنی امتیاز ہے ہر شعر کے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا۔ مثنوی میں کسے تقدم حاصل ہے؟ یعنی ان میں سے کون سی مثنوی سب سے پہلے لکھی گئی تھی؟ تو قدم راؤ پدم راؤ جو سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ ان میں سے کون سی مثنوی رزمیہ نہیں ہے؟ تاریخ سکندری۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کے عہد میں لکھی گئی؟ یہ نظام شاہی کے عہد میں لکھی گئی۔ زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو فوق الفطرت عناصر سے پاک ہے۔ معراج العاشقین کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے تصوف۔ ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا کردار ہے۔ بیجاپوری مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہیں؟ ہاشمی۔ مثنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ افضل پانی پتی۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ عبد القادر سروری۔ طوطی نامہ یہ مثنوی کہاں لکھی گئی؟ گولکنڈہ میں لکھی گئی۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا۔ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم۔ نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ میر عطا حسین۔ سب رس کس زبان میں لکھی گئی؟ دکنی اردو میں لکھی گئی۔ حسن اور دل کس داستان کے کردار ہیں؟ فسانہ عجائب کے کردار ہیں۔ نصرتی کی مثنوی کون سی ہے؟ یعنی نصرتی نے کون سی مثنوی لکھی؟ تو اس نے گلشن عشق لکھی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی مثنوی توضیحی ہے؟ پھول بند۔ طبع ذات داستان کون سی ہے؟ فسانہ عجائب۔ ان میں سے کون سی رزمیہ مثنوی ہے؟ علی نامہ۔ ان میں سے کون سی مومن کی مثنوی ہے؟ اسرار عشق۔ علی نامہ کس مثنوی کے جواب میں لکھی گئی؟ شاہ نامہ کے جواب میں لکھی گئی۔ سیف الملک بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ غواصی۔ مثنوی فنی لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی فنی لحاظ سے کیسی ہوتی ہے وہ؟ بیانیہ۔ داستان کی وہ خصوصیت جو اسے ناول سے الگ کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے فوق الفطرت عناصر۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی واقعہ یا جذبہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔
مصنوعی سحر البیان میں ہے خالص ہندوستانی تہذیب کی عکاسی۔ بے نظیر کس مصنوعی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے، کس مصنوعی کے متعلق محمد حسین آزاد نے رائے دی تھی کہ کیا اسے 100 برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھی؟ جو کچھ کہا صاف وہی محاورے اور وہی گفتگو ہے جو اب ہم تم بول رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے سحر البیان۔ خوش نامہ کس کی تصنیف ہے؟ میرا جی شمس الاشاق۔ شبلی نے مثنوی کا پہلا شاعر کسے قرار دیا؟ رودکی کو۔ نصرتی نے کس مثنوی میں کنور منوہر اور مد مالتی کا قصہ نظم کیا؟ گلشن عشق۔ علی عادل شاہ نے کس کو ملک الشعراء کا خطاب سے نوازا؟ نصرتی کو۔ یوسف زلیخا فارسی کی ایک مشہور مثنوی ہے، اس کا ترجمہ کس نے اردو میں کیا؟ تو سید میران ہاشمی نے کیا۔ ابن نشاطی کی مثنوی فل بن کا سن اشاعت کیا ہے؟ کس سن میں یہ اشاعت ہوئی اس کی؟ تو 1655 میں۔ نصرتی کو کون سی کتاب لکھنے پر ملک الشعراء کا خطاب ملا؟ علی نامہ کے لکھنے پر۔ روضۃ الشہداء کس کی تصنیف ہے؟ سید محمد فیاض کی۔ دکنی اردو میں رزمیہ مثنویہ کس نے لکھی؟ نصرتی نے۔ تصوف سے متعلق ان میں سے کون سی مثنوی ہے؟ شہادت التحقیق۔ تاج الملوک کس کتاب کا کردار ہے؟ گلشن عشق کا کردار ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کا ماخذ کیا ہے؟ یعنی کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو الف لیلہ کا مشہور قصہ۔ پس چبایت کرد اے اقوام مشرق، اے اقوام مشرق، یہ مثنوی کس کی ہے؟ یہ علامہ اقبال کی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا مضمون کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عشقیہ۔ سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ تو سحر البیان بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دو یا دو جز والی چیز۔ کون سی صنف بیانیہ شاعری تصور کی جاتی ہے؟ مثنوی۔ شاہ نامہ اسلام کس کی مشہور مثنوی ہے؟ حفیظ جالندھری کی۔ اردو کی کون سی مثنوی ہے جو اسم با مسمہ کہلاتی ہے؟ سحر البیان۔ اسم با مسمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری ہو وہ اندر بھی ہو۔ کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ داستان عشق۔ مثنوی کی داغ بیل کہاں پڑی؟ گجرات اور دکن میں پڑی۔ کس مثنوی کو لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ کہا جاتا ہے؟ کس مثنوی کو لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ کہا جاتا ہے؟ تو سحر البیان کو۔ مہ جبی کس مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق کا کردار ہے۔ قصہ یعنی واقعہ گل بقولی کس مثنوی میں ہے؟ گلزار نسیم میں ہے۔ اردو نثر کا اولین ادبی کارنامہ کون ہے؟ سبیرس۔ باغ و بہار کو کس فارسی کتاب کا ترجمہ کہا گیا ہے؟ قصہ چہار درویش۔ دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ تو جواب ہے اے نصیر الدین ہاشمی۔ قلی قطب شاہ کب پیدا ہوئے؟ 1525 میں۔ محمد قطب شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ وجہی۔ مثنوی من لگن کس دکنی مشہور نگار نے لکھی؟ قاضی محمود بحری نے۔ ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ۔ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ دکن میں اردو یہ کتاب کا نام ہے، یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ محی الدین قادری زور نے۔ میر حسن کس لیے مشہور ہیں؟ غزل، مرثیہ، آزاد نظم، مثنوی؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق کس علاقے سے تھا؟
سندھ، پنجاب، شمالی ہند، دکن۔ اس کا جواب ہے دکن سے تھا۔ نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ مجاز لکھنوی۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ مشترکہ تہذیب، یعنی انہوں نے ہر موضوع پر لکھا۔ اختر الایمان کا مجموعہ کون سا ہے؟ زمین زمین۔ دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ امتیاز علی عرشی۔ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال۔ جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ فیض۔ مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ ذوق کو ملا۔ فروزاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جذبی۔ دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ غالب۔ خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ اکبر الہ آبادی کو۔ مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار حسن خان۔ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ چکبست کی۔ ہنس نامہ کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق کا۔ چاند تاروں کا بند کس کی مشہور نظم ہے؟ مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ قنوتی شاعر کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ فانی کو۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان۔ صنم خانہ عشق کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ امیر مینائی۔ نواب مرزا شوق کا کیا نام تھا؟ حکیم تصدق حسین۔ کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد یعنی قصیدے دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ذوق کے قصیدے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ غالب کا ہم عصر کون تھا؟ مومن۔ مغل بادشاہوں میں اردو شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ مجاز کا۔ کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ ولی دکنی۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا۔ مرزا نوشہ کس کا لقب تھا؟ غالب کا۔ اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ ناسخ۔ خمریات میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ ریاض خیرآبادی۔ نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ اختر الایمان۔ علی سردار جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟ پتھر کی دیوار۔ صبا ویرا کس کی نظم ہے؟ نون میم راشد۔ سرخ سویرا کا مصنف کون ہے؟ مخدوم۔ کس شاعر نے آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ نذیر اکبر آبادی نے۔ شعاع امید کس کی نظم ہے؟ اقبال کی۔ ابہام گوئی کے لحاظ سے کون سے شاعر مشہور ہیں؟ آبرو۔ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ مثنوی۔ رومان اور انقلاب کا امتزاج کس شاعر کے ہاں ہے؟ جوش کے ہاں۔ اردو کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ مخدوم کو کہا جاتا ہے۔ کن شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زرین کہا جاتا ہے؟ میر اور سودا۔ آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یاس یگانہ۔ نظم اس نظم میں اس کا شاعر کون ہے؟ میرا جی۔ گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ مصحفی کی تصنیف ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ مخمس، 5 مصرے والے۔ فراق گورکھپور کی رباعیوں کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ روپ۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ سید علی محمد۔ تنہائی کس کی نظم ہے؟ فیض کی۔ مسدس کے ایک بندے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ محمد حسین آزاد نے کہا۔ مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ نازک خیالی۔ فانی بدائنی کا پورا نام کیا ہے؟
فانی بدایونی کا پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ راشد الخیری کو۔ اشتراکیت کا نقیب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مخدوم محی الدین کو۔ مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر۔ زندہ نامہ کیا ہے؟ شعری مجموعہ۔ مشعل جاں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مجروح سلطان پوری کا۔